آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں. مطلب کورٹس میں جائیں. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے وسیم بدامی صاحب کی. آپ جائیں کورٹ میں, آپ حکومت میں ہیں, کوئی نہیں ہے, ہمارے خلاف وجود ہے, نہ کوئی پاؤں ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی باپ ہے. یہ یتیم ہے سارے سیاسی طور پر. یہ بے سہارا لوگ ہیں. اب یہ سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی میرے. اب بھیک مانگنے کا اور اب خراج دینے کا وقت. شیر علی صاحب الزامات تو آپ بھی لگا رہے ہیں نا, الزامات آپ بھی لگا رہے ہیں. آپ بھی عدالت میں جا رہے ہیں, آپ حکومت میں ہیں, عدالت میں جائیں, ثابت کریں الزامات. آپ بھی الزامات لگا رہے ہیں صرف بیٹھ کر. آپ ان کو کہہ رہے ہیں عدالت میں جائیں. امیش خان کو پکڑ کے لائے ہیں, اس چور کو جن کو ابھی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے نا. آپ نے خود ہی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ چودھری ملوث نے کیا کہا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لو, اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لو. اس نے کہا کیا, ہم نے ہمیش اس کا بیان تو پڑھ لو. یہ میاں اس نے عدالت میں کیا بیان دیا وہ پڑھ لو ذرا. بہت بڑا اس نے شہباز شریف پہ الزام لگایا ہے چودھریوں کے متعلق. اس نے آپ کی قید میں جو آپ کی ہاتھ کڑی لگی ہوئی, وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تھریٹ کیا شہباز شریف نے. وہ بیان تو پڑھو وسیم بدامی, اس کا بیان تو آپ اپنے چینل کے اوپر ذرا ویزا کر دو, 42 روپے کی ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. اور اس کے باوجود یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں بھائی میرے. آپ کوئی ہوش کے آغا صاحب آپ دیکھیں الزام کی بات کر رہے ہیں. الزام تراشی نہیں کر رہا, میں آپ کے الزام کا جواب دے رہا ہوں. میں الزام تراشی کبھی نہیں کرتا, آپ کے الزام کا جواب دے رہا ہوں. جن کا آگا پیچھے کوئی نہیں ہے, جو بے فرقی آپ چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, ان کا ساتھ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ اچھے لوگوں کو بتائیں جن سے ہم پالیسی ڈسکس کریں. ان کا کیا ہے, ان کا سٹیک کیا ہے. آپ اچھا اس کو وسیم بدامی صاحب وہ ٹھیکے وہ فیصلہ آباد سے اس شخص کو بلا لیں جو ان کے متعلق روز اشتہار دیتا ہے, اس کو بلا کے ان کے مقابلے میں بٹھائیں. اس طرح آغا صاحب وہ ان کی کرپشن کا اشتہار دیتا خط بھی دکھا دوں تو امیش خان نے لکھا تھا چودھری شجاعت حسین صاحب کو, کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس خط کی بھی فیکس کی کاپی بھیجی ہمیں پرویز رشید صاحب. دکھائیں, آپ سارا کچھ دکھائیں, سب کچھ دکھائیں. آپ پوری عدالت کا ریکارڈ دکھا دیں, امیش خان کا بیان چھاپ دیں, آپ اپنے چینل پہ دکھا دیں. اور آپ شیر علی کے خلاف جو اشتہار روز آتا ہے اخبار کے اندر ان کی کرپشن کا, وہ بھی دکھا دیں. ان کی کرتوتیں کیا تھی. لہذا آپ اچھے لوگوں کو بلائیں. آپ کے چینل کی بڑی کریڈیبلٹی ہے, آپ کی بڑی کریڈیبلٹی ہے. کوئی ان لوگوں کو بلائیں جس سے میں بات چیت کر سکوں, پالیسی ڈسکس کروں. یہ ذاتیات یہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ جی میں نے یہ کیا, میری حکومت نے یہ کیا, میں آپ کی بات مان لوں. میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ الزامات نہ لگائیں, بات چیت کریں. اگر الزام ثابت ہے تو عدالت میں جائیں. گفتگو پہ رقص آ رہا ہوگا مسلم لیگ نون والوں کو. آپ کی گفتگو کے اوپر عابد شیر علی, آپ کی گفتگو کے اوپر عابد شیر علی, آپ کی گفتگو کے اوپر نون لیگ والوں کو رقص ہو رہا ہوگا. اچھا چلے میں بیفور ایک منٹ کا سوال کر لوں آپ سے. عابد شیر علی صاحب آپ ہی بتا دیں, مطلب نہ لیا کریں. اچھا نہیں اب میں بلا لیا میں نے, تو آپ کو اسی بات سے ناراض ہوں گا کہ میں نے آغا صاحب کو بلایا کیوں. تو کل تک تو آپ کے ساتھ مطلب آپ نکال دیا ہوتا. کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. اچھا کریڈیبلٹی کوئی, مجھے بتا دیں تو یہ آپ کا کیا اشارہ ہے. کیا بات کروں, ماشاءاللہ بڑی کریڈیبلٹی ہے. عابد شیر علی کی بڑی کریڈیبلٹی ہے, روز اخبار میں آتی ہے اشتہار کی صورت میں. بدل دیا چلے, ہم وہ بھول گئے. اب مجھے بتائیں, یہ سینیٹر بھی رہے, یہ مشرف کے ساتھ بیٹھے رہے. بھائی میرے یہ تو آپ لوگوں کے کارنامے ہیں. آپ لوگوں نے بلوچوں کو قتل کیا. چلیں ابھی ایک اور لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, الزام در الزام میں بریک پہ جانا پڑے گا. آپ بھی اس دن ٹرک کے نیچے چھپ رہے تھے, آپ کیسے بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, اب ایک بریک لینے کے بعد اب کوشش کریں گے تھوڑا سا اس کو مطلب مزید کنسٹرکٹیو کریں تھوڑا سا, اور پروگرام کے آخری سے ہم اس پر کچھ بات کریں. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ کاف کی جانب سے, یعنی کہ آل پاکستان مسلم لیگ, یعنی کہ پیر پگارا جس کے سربراہ ہیں مشرف صاحب والی نہیں, اب وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں. آغا صاحب کہتے ہیں وہ ایک ہفتہ مخالفت مناتے ہیں, پھر ہفتہ مفاہمت مناتے ہیں. لیکن اب بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے کنکلوڈنگ سیشن میں, تو کوشش کریں گے کہ الزام در الزام نہیں, ایلیگیشنز نہیں, کنسٹرکٹیو گفتگو اس بات پر کریں کہ اب تو مسلم لیگ نون خود کہہ رہی ہے کہ ہم آئین کے پیرامیٹرز میں ہونے والی, ایوان کے اندر سے رونما ہونے والی کسی بھی تبدیلی کی حمایت کریں گے. تو اگر آغا صاحب کا ایلیگیشن صحیح ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اندر سے ملے ہوئے ہیں, تو پھر یہ اتنا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتی ہے مسلم لیگ نون کہ ہم آئین کے اندر ہونے والی کسی بھی تبدیلی کی حمایت کریں گے. اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اس آخری سے پروگرام کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامل علی آغا صاحب, اب ذرا آخری کچھ منٹ ہے, ہمیں کنکلوژن پر بھی پہنچنا ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, آپ بارہا یہ الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون ایک ہی ہے,
اب تو مسلم لیگ نون کے قائد نے خود نے کہہ دیا ہے کہ آئین کے اندر اگر کوئی بھی تبدیلی ہوئی تو ہم بالکل اس کی حمایت کریں گے, ہونی چاہیے تبدیلی. تو اب تو آپ کو ان کی نیتوں پر شک نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے ہیں, یہ تو خود پیپلز پارٹی کو آئینی حدود میں رہ کر تبدیل کرنے کی حمایت کر رہے ہیں. آغا صاحب وسیم, یہ اس میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. اچھا, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ مفاد کی سیاست ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیں, یہ جمہوریت الاپتے رہے, اور اصل جو ان کا ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ان کی جو پرورش ہوئی, اور اصل حقائق یہ ہے کہ یہ جو مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جی جی, مساق جمہوریت کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق تھا. میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ مساق جمہوریت نہیں ہے, یہ مذاق جمہوریت ہے. اور اس کے انڈر اینڈ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ 5 سال بے نظیر حکومت کرے گی اور پھر اس کے بعد 5 سال نواز شریف حکومت کریں گے. تو یہ جو باریاں لگائی تھیں, اصل معاہدہ تو وہ تھا, اور جو لفاظی تھی اس کی وائلیشن تو آپ کو بتایا کہ ادھر وہ مساق جمہوریت ہو رہا تھا, ادھر دبئی کے اندر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی. تو ان دونوں جماعتوں کی واپسی بھی اسی ڈیل کے تحت ہوئی. یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے؟ ان کی ڈیل تو جانا بھی باہر جانا ڈیل تھی, آنا بھی ڈیل تھی. اصل حقائق یہ ہے کہ یہ جمہوریت الاپنے والے اپنی باریاں لگانا چاہتے ہیں, اور باری پھر ملے گی جب آئینی طریقے سے تبدیلی ہوگی. اس لیے جناب نے یہ بات کی ہے کہ تبدیلی آئینی ہو, حالانکہ تبدیلی کے حق میں انہوں نے ووٹ دے دیا ہے. تو اب تبدیلی کیسے آئے گی؟ آغا صاحب ابھی 3 سال ہوئے نا, کیسی آئے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ درمیان معاہدہ یہ ہوا ہے کہ 5 سال تمہارے 5 سال ہمارے, اور آپ کے کہنے پہ نہیں ہوگا. نہیں, وہ جو انہوں نے دیکھیں, جو ابھی تو 3 سال مکمل ہوئے, ابھی سے کیوں نعرہ لگا رہے ہیں؟ اگر یہ باقاعدہ ایک ارینجمنٹ ہے کہ پہلے 5 سال تمہارے پھر 5 سال ہمارے, وہی ایگریمنٹ ہے. اور دیوار پہ لکھی ہوئی تبدیلی جو ہے اس کو یہ پہچان رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے عوام کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا. عوام جو ہے وہ مسائل میں گرے پڑے ہیں. خودکشیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ان حالات کے اندر انہوں نے جب پڑھ لیا کہ تبدیلی آنے والی ہے تو اب غیر آئینی اور آئینی کی باتیں شروع کی ہیں, اس لیے کہ آئینی طور پر ان کی باری آ جائے. یہ مفاد ہے, عوام کا مفاد تو عوام کا عابد شیر علی صاحب, یہ بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے عابد شیر علی صاحب. چینی کی مہنگائی کے اوپر مجھے پھر وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. پیٹرول کی نایابی کے اوپر کوئی لانگ مارچ کرتے ہیں, کرپشن کے اوپر انہوں نے پوچھ لیتے ہیں. عابد شیر علی صاحب, آپ جو آئینی حدود میں جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, کے علاوہ کوئی سیاست آئینی حدود میں رہتے ہوئے آپ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, انہیں اس پر بھی اعتراض ہے اور شک ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کا پیپلز پارٹی سے معاہدہ ہے کہ پہلی باری تمہاری, دوسری ہماری. آپ اپنی باری کے لیے جو ہے وہ آئینی حدود میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ کر دیں گے. ان کو کوئی اصول پسند نہیں ہے. اصول ان کا صاحب جواب تو دینے دیں. عابد شیر علی صاحب, اصول ان کا پیسہ ہے, اصول ان کا کرپشن ہے. یہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک تمام کرپشن ہے. آغا صاحب جواب تو دینے دینا عابد شیر علی صاحب. جی عابد شیر علی صاحب, جی کوئی ملک کا مفاد نہیں ہے. اگر ملک کا مفاد ہوتا تو یہ عوام کی بات کرتے, مسائل کی بات کرتے. جی عابد شیر علی صاحب کا جواب لے لوں. انہوں نے عوام کی بھی کوئی بات کی, مجھے بتائیں وسیم بدامی صاحب, وہ بتائیں گے. بتا دیں کیا کوئی عوام کے مسائل کی بات کی انہوں نے؟ کوئی ایک بات کر دے, کوئی ایک موومنٹ آپ بتا دیں مجھے, کوئی ایک قدم اٹھایا ہو انہوں نے, کوئی احتجاج کیا ہو. یہ رینٹل پاور پہ جو سب سے بڑی کرپشن ہو گئی اس ملک کی, اس کے اوپر خاموش ہے. وہ ان کی چینی کی کرپشن کے اوپر خاموش بیٹھے ہیں. اب آٹے کا بحران آ رہا ہے. تو آپ کے پاس, میں پھر آپ سے وہی بات کہوں گا صاحب, آپ کے پاس ان کی کرپشن کے ثبوت ہیں تو آپ عدالت میں چلے جائیں. یہ ٹاک شو میں آ کر سب الزامات لگا رہے ہیں, دکھائیں جو پیٹرول کی لائنیں لگی ہوئی ہیں لاہور کے اندر. نہیں, ان کی کرپشن کے آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ عدالت میں چلے جائیں. آغا صاحب یہ سب الزامات لگا رہے ہیں. یہ مسائل ہے, یہ حالات ہے. اصل حقائق کی طرف آئیں. یہ کیا بتائیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. یہ اپنی باری لینے کے لیے آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, آئینی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, اور کوئی مفاد نہیں ہے. جب تبدیلی نے آنا ہے, تبدیلی نے نواز شریف سے پوچھ کے نہیں آنا. آغا صاحب پھر وہی بات آ گئی, الزامات در الزامات. آپ کے پاس جس چیز کا ثبوت ہے آپ کو ثابت کریں, ان کو ایکسپوز کریں. الزام کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ یہاں بیٹھ کے عدالت میں جا رہے ہیں. آپ وسیم صاحب آپ الزام کی, یہ الزام ہے عوام بے چین نہیں ہے, وہ تو سب کے سامنے نہیں ہے. مجھے حقیقت ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں
کیا عوام جو ہے وہ جو ان کی زندگی اجیرن نہیں ہو گئی؟ نہیں بالکل ہو گئی ہے. لوگ خودکشیاں نہیں کریں. آپ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے کرپشن کی, انہوں نے معاہدہ کیا سے بتایا. چلے ہم نے عابد شیر علی صاحب بالکل ٹورڈز یہ معاہدہ جی میرا تھوڑا رابطہ منقطع ہو گیا تھا عابد صاحب سے. جی عابد صاحب جواب دے دیں. جی شیر علی صاحب, آغا صاحب جواب لے لو. جی آغا شیر علی صاحب. جی عابد شیر علی صاحب. یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو مشرف کو کہتے تھے کہ 20 سال ہم آپ کو صدر منتخب کرائیں گے, تو یہ الیکشن تو آپ ہی کی جماعت نے کرایا. لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں عزت دی. آپ کو اقتدار میں شامل ہے. یہ پورے جواب تو دے دیں. آپ گلے سڑے لوگ ہیں. کیا جواب کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس آپ کو خود ہی بات ہے, عوام دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا جواب دینا ہے. میں ان کی ہر بیماری کا میں علاج کر کے جاؤں گا. بدامی صاحب ان کو تحمل رکھے. میں ان کو آخری انجیکشن آپ کر دیں. بالکل آخری 2 منٹ رہ گئے. جی شیر علی صاحب جواب دے دیں, میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. جی عابد شیر علی صاحب. یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو 20 سال کی باتیں کرتے تھے 20 سال منتخب کریں گے. جہاں پہ باریکی ان کو پتہ نہیں کہ کیا پرابلم ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. بھئی آپ پاکستانی عوام نے ووٹ دینے ہیں نہ, وہاں پہ کامل علی آغا صاحب آپ نے ووٹ دینے, لوگوں نے ووٹ دینے ہیں. آپ تو علاقے میں کونسلر نہیں الیکشن لڑ سکتے. آپ لاہور میں مجھے آپ یہ دیکھیں بدامی صاحب جب میاں نواز شریف سیاست میں آئے تھے یہ میں اپنا آئینہ سامنے کھڑا کر کے اپنے آپ کو نہیں دیکھیں بڑا پرسنل ہو رہا ہے معاملہ. اب دیکھیں ڈیل بھائی 30 سیکنڈ شیرڈی صاحب. ابھی شیرڈی صاحب 30 سیکنڈ ہم نے نہیں کی. جہاں تک آپ کو باقی کوالیفیکیشن کیا سوائے نواز شریف کی آپ کی جہاں تک ان کو باری کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن ہے. جمہوری لوگ ہیں, جمہوری طریقے سے یہ بتا دو کیا کوالیفیکیشن ہے. ان کو آٹے پاؤ کا ایک ڈگری لوگوں نے کیا لوگوں کی ڈگریاں چیک کر رہے ہو. تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عوام کو دوزخ میں پھینکا, پھر ان کو اوپر سے اینٹیں ماری, پھر ان کے اوپر سے پھر بند کرنے کی کوشش کی. چلیں آغا صاحب انہوں نے ایک بار پھر عابد شیر علی صاحب جبکہ ہمارے پروگرام میں استعفے کا چیلنج کر کے چلے جاتے ہیں. آج انہوں نے آپ کو چیلنج کیا آپ کونسلر کا الیکشن لڑیں گے تو وہ استعفا دے دیں گے اگر جیت جائیں آپ. بدامی صاحب میری ایک بات سن لیں, آخری 10 سیکنڈ رہ گئے. آپ بات کرتے ہیں جی ایک سنیں جی آخری بات طریقے سے دیکھیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کسی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کی حمایت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے اگر ہم نے کوئی بھی اختیار کیا کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا کامل علی آغا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عابد شیر علی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. کوشش یہ کہ الزامات کی سیاست سے ہٹ کر آگے کچھ بات کی جائے, لیکن فیصلہ ظاہر ہے آخری فیصلہ آپ نہیں کرنا ہے, آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں فیصلہ کرنے کے. پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے 11HOUR@ARYnews.tv پر. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.